وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی موقع پر اور اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے کہ حج کی تینوں قسمیں افراد، قران اور تمتع میں سے افضل کون سا حج ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حج تمتع افضل ترین حج ہے، اور اس سلسلے میں سنن ابو داؤد کی 1797 نمبر کی روایت ہے اور نسائی کی 2725 نمبر کی روایت ہے، اور یہ الفاظ نسائی کے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ، میں اپنے ساتھ حج کی قربانی کا جانور لے کر آیا ہوں اور میں قارن ہوں۔ وقال لأصحابہ، اور صحابہ کرام سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت لفعلت كما فعلتم، جو مجھے بعد میں معلوم ہوا اگر پہلے معلوم ہو جاتا تو ویسے ہی کرتا جیسے تم لوگوں نے کیا ہے۔ وَلَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ ہدیے حج کی قربانی کا جانور لے کر آ گیا ہوں۔ وقرنت، اور میں حج قران کر چکا ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے افسوس کا اظہار کیا کہ اگر اپنے ساتھ مدینہ سے ہدیے لے کر نہیں آئے ہوتے تو حج تمتع ہی کرتے۔ ام المومنین عائشہ کی روایت میں یہ بات ہے لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الہدی، جو بعد میں مجھے معلوم ہوا اگر پہلے معلوم ہو جاتا تو میں قربانی کا جانور لے کر حج کرنے کے لیے نہیں آتا۔ وَلَحَلَلْتُ مَعَ الَّذِينَ أَحَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، اور ان لوگوں کے ساتھ میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا جن لوگوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان صحابہ سے کہی تھی جن لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ نحن محرمون بالحج والعمرہ، ہم لوگ تو حج اور عمرہ کا احرام باندھے ہیں، وانت محرم بالحج والعمرہ، اور آپ حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ فکیف نتحلل من احرامنا بحجنا وعمرتنا الى عمرۃ مستقلہ وکیف نتحلل ونتمتع، کیسے ہم احرام کھول دیں اور تمتع کریں۔ ونأتی بالامور التي يمنع منها المحرم ونحن انما جئنا حجاجا ولم نأتی للترفع، فحینئذ قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے ہچکچاہٹ محسوس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو احرام نہ کھولیں اور ہم لوگ احرام کھول کر فارغ ہو جائیں اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں۔ صحابہ کرام نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ میں بھی ایسا ہی کرتا، لیکن میں قربانی کا جانور لے کر مدینے سے آ گیا ہوں۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشد القارنین والمفردین الذی لا ہدی معہم، حج قران کرنے والے اور افراد کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی کہ تم لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے ہو، اس لیے اس کو حج تمتع میں تبدیل کر دو، عمرہ کے بعد حلال ہو جاؤ۔ وَلَوْ كَانَ الْقِرَانُ وَالْإِفْرَادُ أَفْضَلَ لَمَا أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم
ان ينتقلوا من فاضل الى مفضول، اگر قران اور افراد حج تمتع سے افضل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفضول کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ حج تمتع افراد اور قران سے افضل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھو، کیونکہ حج تمتع افضل ہے۔ وَإِنَّمَا يَأْمُرُهُمْ أَن يَنتَقِلُوا مِن مَفْضُولٍ إِلَى فَاضِلٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ مفضول سے افضل کی طرف تھا۔ فَهُوَ لَا يُرْشِدُ إِلَّا إِلَى الْأَكْمَلِ وَالْأَعْظَمِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکمل اور اعظم اور افضل ہی کی رہنمائی کرتے، لِأَنَّهُ أَنصَحُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں کے خیر خواہ تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ حج تمتع افضل ہے قران سے اور افراد سے بھی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے حج تمتع کا ذکر کیا ہے، اس لیے بھی حج تمتع کی افضلیت اور اولویت ثابت ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔